ڈاکٹر خدیر احمد سرگر صاحب سابق صدر کرناٹک اردو اکیڈمی بنگلور کا اس میں گرامی تجویز کرتا ہوں۔ ہم سب تائید کرتے ہیں، ویسے اعلان ہو چکا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ اس سعادت اور ذمہ داری کو آپ خوشی قبول فرمائیں۔ روایتوں کی پاسداری ہر مشاعرے کی جان و پہچان رہی ہے۔ شمع روشن کرنے کی روایت کا لحاظ کرتے ہوئے میں صدر محترم سے مرتجی ہوں کہ وہ آئیں اور شمع فروزاں کی رسم انجام دیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ویسے سامعین محترم، خطبہ صدارت ہر بزم کا آخری حصہ ہوتا ہے، لیکن خانزادے برادران یہ چاہتے ہیں کہ ترتیب کو تھوڑا سا بدل کر خطبہ صدارت اسی وقت کی جائے۔ میں درخواست کروں گا صدر عالیہ سے کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور خطبہ صدارت پیش کریں۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی المرسلین وآلہ اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ شہنشین پر جلوہ افروز قابل صدر احترام شورا اکرام اور اس بزم میں خاص کی اقلتی شاعرہ نئی شاگردہ محترمہ مہر افروز کاٹھی والی صاحبہ، میری ایک اور شاگردہ ڈاکٹر شکیلہ گوری خان صاحبہ، صدر شعبہ اردو فارسی کرناٹک یونیورسٹی دھارواڑ، معزز مہمانان، علماء کرام، شمع رسالت کے پروان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعت کیا ہے؟ جگر کے ٹکڑے چند حبیب تلونڈی کا کے 4 حصوں کے ساتھ اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا۔ تو کہتے ہیں کہ نعت کیا ہے؟ جگر کے ٹکڑے چند ایک لڑی میں پرو کے لایا۔ نعت کیا ہے؟ جگر کے ٹکڑے چند ایک لڑی میں پرو کے لایا ہوں، پھول تازہ با تازہ شعروں کے، پھول تازہ با تازہ شعروں کے آب کوثر میں دھو کے لایا ہوں۔ حضرات گرامی، نعت کی محفلیں جو سج رہی ہیں اس کی تاریخ بہت طویل۔ یہ نہ سمجھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے شاید اسی دن سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توصیف و تعریف کا سلسلہ شروع ہوا۔ ایسا نہیں، اللہ نے جب یہ کائنات بنائی اسی دن سے، جسے ہم روز ازل کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کا سلسلہ شروع ہوتا۔ آپ کہیں گے
کہ اس وقت تو صرف اللہ تھا، اللہ کے سوا کوئی اور نہیں تھا۔ پھر اللہ جب اکیلا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کا، ان کی مدحت کا سلسلہ کیسے شروع ہوتا؟ ثبوت میں ایک بات پیش کرنا چاہوں گا کہ جب خدا تھا تو خدا نے اپنے رسول کی شان اس قدر بڑھائی کہ جنت کے دروازے پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ تو آپ غور کریں، جب کوئی نہیں تھا، صرف اللہ تھا، تو اللہ نے یہ وعدہ کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں نے تمہارے ذکر کو بلند کیا، تمہارے ذکر کو میں نے بلند کیا۔ لیکن جب کوئی نہیں تھا تو اللہ نے رسول کے ذکر کو کیسے بلند کیا؟ اس کا ثبوت یہ ہے کہ اپنے نام کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رکھ لیا۔ تو آپ سمجھ جائیے کہ ایک عقیدہ ہمارا یہ ہے کہ اللہ کی ذات دنیا میں ہر جگہ موجود ہے۔ جب سے وہ پیدا ہوا ہے، جب سے وہ اپنے آپ کو ظاہر کیا ہے، تب سے اللہ کے نام کے ساتھ جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ کا نام لگ جاتا ہے تو یہ بات ماننی پڑے گی کہ جہاں خدا کا ذکر ہوگا وہاں رسول کا ذکر ہوگا، چاہے وہ آسمان میں خدا کا ذکر کرے، جب کوئی موجود نہ ہو تب بھی جو ہے وہ رسول کا ذکر ہوگا۔ اس طرح سے اللہ نے اپنے رسول کا ذکر بلند فرمایا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے اے نبی، اے محبوب، ہم نے تمہارے نام کو بلند کر۔ اس وقت بھی اس لیے میں نے کہا ازل سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے، یہ 1500 سال سے یہ سلسلہ شروع نہیں ہوا بلکہ ازل سے شروع ہوا ہے، ابد تک قائم رہے گا۔ جب تک دنیا قائم رہے گی، قیامت آئے گی، تب تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہر زبان میں، ہر قوم میں، ہر خطے میں، زمین میں، آسمان میں، جتنی کائنات ہے۔ ہم صرف دو کائنات کو جانتے ہیں، ہم صرف آسمان کے نیچے کی دنیا کو جانتے ہیں یا آسمان کی اوپر کی دنیا کو جانتے ہیں۔ لیکن آپ غور کیجئے، سورہ فاتحہ کی پہلی آیت کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے عالموں کا پالنے والا، اور سارے عالموں کی جانکاری کون رکھتا ہے؟ صرف اللہ رکھتا ہے۔ وہ اللہ اور اس کا رسول جانے کہ اللہ نے کتنے کائنات کو پیدا فرمایا، کتنی مخلوقات کو پیدا فرمایا، کتنی زبانوں کو پیدا فرمایا۔ تو اس لیے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جہاں اللہ کا ذکر ہوگا وہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوگا۔ لیکن یہاں علماء اکرام بیٹھے ہیں کہ جہاں بھی آپ دیکھیں گے اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، رسول کا ذکر ہو رہا ہے۔ ایک ایسی جگہ آتی ہے جہاں اللہ کا تو ذکر ہوتا ہے لیکن رسول اللہ کا ذکر نہیں ہوتا۔ وہ قربانی والا مرحلہ ہے کہ قربانی کے وقت میں اللہ کا ذکر تو ہوتا ہے لیکن رسول کا ذکر تو نہیں ہوتا۔ لیکن آپ تصور میں خیال کرتے جائیے کہ ہر جگہ جہاں اللہ کا نام ہو وہاں رسول کا نام ہوتا ہے۔ یہ ایسی جگہ کیوں ہے جہاں اللہ کو نام دیا جاتا ہے لیکن رسول کا نام نہیں دیا جاتا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کر اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انتظام فرما دیا کہ ہر جگہ میرے نام کے ساتھ اپنے نبی کا نام ضرور لیجئے، لیکن جہاں جلالت آ جاتی ہے وہاں حضور کا نام دیا جائے۔ لہذا نعت کا سلسلہ میں نے کہا تھا کہ ازل سے شروع ہوتا ہے اور ابد تک چلے گا۔ دنیا میں ایسی کوئی زبان نہیں ہے، ایسی قوم نہیں ہے، ایسا خطہ نہیں ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہ ہوتا۔ اس سے پہلے جو میں نے کئی مرتبہ نعت کی تعریف میں بہت چیزیں کہی ہیں لیکن آج اس کا وقت نہیں ہے، بلکہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ نعت کہنا کتنا مشکل فن ہے۔ یہ تلوار کی دھار پہ چلنے کا نام۔ یہاں
آزادی نہیں ہوتی. ہمارے شورا اکرام یہاں موجود ہیں. غزل میں کہنے کے لیے بہت آزادی، مرثیے میں بھی کہنے کے لیے آزادی، قصیدے میں بھی کہنے کے لیے آزادی، لیکن نعت کہنے میں آزادی نہیں. اللہ کے بارے میں ذکر کی آزادی ہے. آپ نے غالب کا کلام پڑھا ہوگا، وہ شوقی سے کام لیتا ہے اور اللہ پہ کبھی طنز کا نشانہ بھی بناتا ہے. پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق، آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا. کیا یہ نمرود کی خدائی تھی؟ کیا یہ نمرود کی خدائی تھی؟ بندگی میں میرا بھلا نہ ہوا. لیکن جب آپ اللہ کی تعریف کرنا چاہیں، اس کی حمد بیان کرنا چاہیں، یہاں بھی آپ کو آزادی ملتی ہے. لیکن جب حضور کی بارگاہ میں ہم تشریف لاتے ہیں، جب حضور کی بارگاہ میں جب ہم آئیں گے تو بڑے محتاط ہونا پڑے گا. با خدا دیوانہ باشد با محمد ہوشیار. یہاں ہوشیار ہو جاؤ، احتیاط برتو. اب دیکھیں گے ہمارے شورا یہاں موجود ہیں. ہمیشہ جو ہے ہمارے شورا نے احترام کو قائم رکھا ہے. لہذا آج بھی آپ دیکھیں گے کہ ایسی کوئی بات، ایسا کوئی لفظ حضور کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا جو ان کے شاعر نے شاعر نہیں. بہرحال اس مختصر سی تمہید کے بعد آئیے آج کا یہ جو مشاعرہ ہے، یہ ترہی مشاعرہ، اس کی بھی کبھی ضرورت پڑتی. ورنہ ہوتا یہ ہے کہ ایک ہی نعت یا ایک دو نعتیں جو ہے ہر جگہ وہی پڑھی جائیں. اس سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ ہم جیسے ساحل شورا کو نیا کلام لکھنا پڑتا ہے تو یہ بھی بہت اچھی بات ہے. لیکن اس مصرے کے بارے میں عرض کرنا چاہوں گا، کیونکہ خالد روشن بھی میرے شاگرد ہیں. ادباً عرض کرنا چاہوں گا کہ جب آپ کوئی نعت کا ترہی مصرع تو اس میں بھی جو ہے آپ احترام کا خیال کریں. لفظ جو تیری آیا ہے یا تیرا آیا ہے، اگرچہ کہ شاعری میں یہ جائز ہے، لیکن ہم کوشش یہ کریں کہ ہم ایسے لفظیات کا استعمال نہ کریں جس سے جو لفظ ان کے شاعری شان نہ ہو، جس کا ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے. بہرحال اس بارے میں اور کیا کہنا چاہوں کہ ترہی مصرے کی ایک کامی یہ ہوتی ہے کہ ان شعروں میں آمد کم اور آورد زیادہ. آورد اور آمد سمجھ آئیں گے. آمد کہتے ہیں آنے کو. جب خیالات جو ہیں اللہ کی طرف سے شورا پر اترتے ہیں تو اسے آمد کہا جاتا ہے. اور جب ہم کوشش کر کے اسے بنانے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے ہم نے بنا کے ترہی مصرے میں جو ہم نے بنانے کی کوشش کی ہے، اسے آورد ہے. اس میں شریعت ختم ہو جاتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ شاعر کے پاس ہمیشہ خیال جو ہے وہ شعر کی جامع میں اپنے خیال کو بیان کرے. ایسا کبھی نہیں ہوتا. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک بڑے سے بڑا شاعر ایک مصرع تو کہہ دیتا ہے، لیکن دوسرا مصرع کہنے کے لیے اس کے پاس سے عمریں گزر. اگر وہ چاہے تو بھکتی کا شعر کہہ سکتا تھا، لیکن وہ کہنا نہیں چاہتا، اس لیے کہ وہ چاہتا ہے کہ جو شعر میں کہوں وہ میرے دماغ سے نہ نکلے، میرے قلم سے نہ نکلے، بلکہ وہ میرے دل سے نکلے. اس سلسلے میں ایک بات عرض کروں گا، شورا اکرام کے لیے بہت کام کی چیز ہوگی دیکھنے. میر انیس کو تو آپ جانتے ہیں، ایک ایسا شاعر جس نے مرثیے کو بام عروج پر پہنچایا. اگرچہ جو غزل کا شاعر تھا، اس نے اپنی شاعری کی ابتدا غزل سے کی تھی، لیکن ان کا طویل رجحان جب مرثیے کی طرف بڑھا تو اتنے مرثیے کہہ ڈالے. میں ہمیشہ بات کرتا ہوں جب لفظیات کا ذکر ہوتا ہے کہ میر انیس نے جو لفظیات استعمال کیے، میں نہیں سمجھتا کہ اردو کا کوئی ایسا شاعر ہو جتنے لفظیات میر انیس نے استعمال کیے، اتنے لفظیات کسی اور نے استعمال کیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مرثیے میں جو مختلف مقامات آتے ہیں تو ان مختلف مقامات کو شعری جامہ پہنانے کے لیے آپ کے پاس الفاظ کا ایک ذخیرہ چاہیے. ایک ایسا شاعر، اس نے ایک مصرع تھا
یا رب رسول پاک کی کھیتی ہری رہے، یا رب رسول پاک کی کھیتی ہری رہے۔ مصرع تو ہو گیا، تیر رہتے دالان میں مصرع ہو گیا، اتنا بڑا قاضی کلام شاعر، لیکن دوسرا مصرع لگ نہیں رہا۔ تھوڑی دیر ٹہلتے رہے، جب نہیں لگا مصرع تو زنانہ خانے میں چلے گئے، پھر واپس آئے، پھر دیکھا کہ کوئی مصرع بن جائے، لیکن مصرع بنا نہیں۔ پھر آگے اندر زنانہ میں چلے گئے، تو زنانہ میں چلے گئے اپنے عورتوں سے، بیگمات سے مخاطب ہونے لگے، تو بیگمات نے کہا کہ پڑوس کی جو نواب ہیں ان کی اہلیہ اور ان کے خاندان کے لوگ آئے، انہوں نے تحفے تحائف دیے۔ جب ظاہر ہے کہ کوئی چیز آپ کو دی جاتی ہے تو اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ تحفوں سے نوازا ہے، اللہ ان کی مانگ کو بھری رکھے، ان کے گودی کو اپنے بچوں سے بھری رکھے۔ جب اتنا سنا تو انیس باہر آ گیا مصرع۔ تو آپ دیکھیں کہ کس طرح سے آپ کی زبان سے شاعر ایک خیال عرض کرتا ہے اور مصرع کہا ہے، آپ جھوم اٹھیں گے اگر مصرع کہیں، اور مصرع آپ سنے تو مصرع لگ گیا۔ مصرع کیا تھا؟ سنگل سے مانگ بچوں سے گودی بھری رہے، سنگل سے مانگ بچوں سے گودی بھرے رہے، یا رب رسول پاک کی کھیتی ہے۔ تو یہ چیز ہوتی ہے کہ جب ترہی مصرع دیا جاتا ہے تو اس میں آمد کم ہوتی ہے اور آمد زیادہ ہوتی ہے، لیکن ہمارے ہاں ایسے شعرا موجود ہیں کہ تنگ سے تنگ زمین میں بھی اچھے شعر نکالیں گے، آپ سنیں گے انشاءاللہ تو آپ جو ہے جھومتے رہ جائیں گے، سبحان اللہ کہتے ہوئے آپ کی زبان نہیں رکے۔ بہرحال وقت کی کمی ہے، بہت تاخیر سے یہ مشاعرہ شروع ہوا ہے، ہوئی تاخیر تو کچھ باعث سے تاخیر بھی تھا، بارش بھی تھی۔ بہرحال اللہ کا کرم ہے کہ آج خانزادے برادران نے جو آج یہ مجلس سجائی ہے، نہ صرف اپنے لیے کار ثواب کیا ہے بل ہم سب کے لیے انہوں نے ایک ایسی محفل سجائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی ہر مراد کو پوری کرے اور اسی طرح ہر سال یہ محفل سجاتے رہیں، کیونکہ اللہ کے رسول کی محفل سجانا، شعر سننا بھی سنت ہے، شعر سنانا بھی سنت ہے، اس لیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور کا اس سلسلے میں کیا موقف تھا، تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نعت کہنے کے لیے خود جو ہے اسٹیج سجا کر ممبر سجایا کرتے تھے، اور اس ممبر پر حضرت حسان بن ثابت کو بٹھایا کرتے تھے اور خود فرش پہ بیٹھ کر اس کو سنا کرتے تھے۔ اس لیے میں جب اس بات کو میں ذکر کرتا ہوں تو میرا تصور کہتا ہے کہ یہاں کہنے والا بھی سنت ادا کر رہا ہے، یہ ہم جو کہنے والے ہیں ہم حضرت حسان بن ثابت کی سنت ادا کر رہے ہیں، اور آپ سننے والے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا کر رہے ہیں۔ بہرحال ہم امید کریں گے کہ آج کا یہ مشاعرہ ایک چھوٹی سی نشست، اگرچہ کہ چھوٹی سی نشست ہے، تعداد میں مت جائیے گا، تعداد میں مت جائیے گا، سامعین کی کمی، میں تو کبھی کبھی ایسا کہتا ہوں کہ اگر سامعین کم آتے ہیں تو یہ محفل سمجھانے والے کی بدنصیبی نہیں ہے، نہ سنانے والے کی بدنصیبی ہے، بلکہ ان کی بدنصیبی ہے جو جانتے ہوئے بھی کہ آج محفل میلاد صلی اللہ علیہ وسلم سجائی گئی ہے، آج وہ محفل پہ نہیں آ سکتے ہیں۔ یہی یہاں سنایا بھی گیا تھا کہ جو کعبے سے لوٹ جاتے ہیں وہ مدینہ اس لیے نہیں جاتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا ہی نہیں، جن کو بلایا نہیں وہ کیسے مدینہ جا سکتے۔ بہرحال آج کا مشاعرہ مجھے امید ہے کہ بہت کامیاب ہوگا، بہت دیر تک چلے گا، یہ بھی ہم امید کرتے ہیں۔ آئیے ہم اپنے شعراء کو سننے کے لیے تیار ہو جائیں، اور جو بھی شعر
آپ کو پسند آئے اس کی داد آپ بھرپور دیجئے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آداب محفل کا خیال رکھنا صرف مشاعری میں نہیں ہے. زندگی کے ہر پل میں ہر قدم پر جو ہے آداب کا خیال رکھنا چاہیے. یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے, یہی تعلیم فرمائی ہے. چلیے اس پر عمل کرتے ہوئے آج ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھرپور کوشش کریں کہ ہم تعریف ان کی سنیں, لیکن یہ بھی بات سنتے چلے جائیے کہ جس رسول کی تعریف خود خدا کرتا ہے, بندے میں کیا مثال کہ رسول کا ایک قطرے کی تعریف بھی ان کی کر سکے, ایسا نہیں ہو سکتا. لیکن ہم امید کریں گے کہ جو کچھ ہم کہہ سکتے ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے. آپ اسے سنیے. بس ایک شعر کے ساتھ کہنا چاہوں گا. ستیزہ کاٹ رہا ہے ازل سے تا امروز, چراغ مصطفی سے چراغ جہاں جہاں حضور کا ذکر ہوگا جب تک ہوگا اس ذکر کی مخالفت بھی ہوگی, اس لیے کہ مصطفیٰ کے ساتھ ابو لہب بھی کھڑا ہوا ہے اور آج بھی یہ دنیا اس پر عمل کر رہی ہے. ہم اللہ سے دعا کریں گے کہ ایسے ماحول میں بھی اللہ اپنے رسول کی عزت برقرار رکھے, اس کا احترام برقرار رکھے, اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے حضور کا احترام کریں, ان کی کبھی جو ہے ان کی گستاخانہ کلمات سے انہیں یاد نہ کریں, اور جو گستاخی کرتا ہے اس کا جواب بھی. ایک بات یاد آئی کہ جب حضرت حسان بن ثابت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی تو یہ بھی یاد رکھیے انہوں نے ہجوی بیان. ہجو کا ایک مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو حملے کیے جاتے تھے اس کا رد کیا جائے, اس کا جواب بھی انہوں نے دیا ہے, اور ایسا جواب بھی آپ کو ہمارے شورا کرام کے جواب میں سننے میں ملے گا. بہرحال ہم امید کرتے ہیں کہ آج کا مشاعرہ کامیاب ہو اور خاندان برادر کو اللہ تعالیٰ اور توفیق دے کہ ایسی محفلیں وہ بار بار منعقد کرتے رہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سامعین